وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ناظرین محترم۔ تقلید کے حوالے سے پہلی ویڈیو میں ہم نے تقلید کے متعلق دلائل دیے، مختصر، مفید، عقلی بنیادوں پر قرآن کے مطابق اور احادیث کی روشنی میں۔ اب ہم اپنے اسی تقلید کے موضوع پر دوسرے موضوع کی جانب آنا چاہتے ہیں، جس میں 3 سوال ہم نے پیش کیے ہیں۔ جس طرح کہ ہمارا سابقہ ایک سلسلہ رہا ہے کہ ہم احکام کو سوال کی صورت میں پیش کرتے ہیں اور اس کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے جو 3 سوال ہیں ان میں سے پہلا سوال ہے کہ کس مجتہد کی تقلید کریں، کیونکہ ظاہر ہے مجتہدین کی ایک ماشاءاللہ کثیر تعداد جو ہے موجود ہے، اور یہ سوال بنتا ہے کہ ان میں سے کس کو چنیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مجتہد عالم کس کو کہتے ہیں، کیونکہ ہم جب اس بحث میں گھسیں گے تو ہمیں لفظ عالم کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا پہلے سے ہی ہم نے اس کو سوال میں شامل کیا ہے۔ اور تیسرا جو عمومی طور پہ لوگ ہم سے گروپس میں معلوم کرتے ہیں کہ کیا تقلید کی کوئی خاص نیت ہے، تو لہٰذا ان 3 سوالوں کو مرحلہ وار حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا جو سوال ہے کہ کس مجتہد کی تقلید کریں۔ مجتہد جس کی تقلید ہونی چاہیے اس کے لیے مراجع نے کچھ شرائط بتائے ہیں، اگر ان شرائط کو فالو کیا جائے تو آسانی سے ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ کس مجتہد کی تقلید کرنی چاہیے۔ مجتہد کے لیے مرد ہونا لازم ہے۔ پہلی شرط ہے کہ جو مجتہد جس کی فتویٰ کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں اس کا مرد ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پہ یہ سوال پیش آ سکتا ہے کہ کیا عورت مجتہد نہیں بن سکتی؟ دیکھیں، عورت مجتہد بن سکتی ہے، لیکن یہ کہ فتویٰ دینے کا اس کو اختیار نہیں ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص احکام میں عورت کو جو ہے بری الذمہ قرار دیا ہے، یعنی اس کے کندھے پہ یہ والا بار جو ہے نہیں ڈالا۔ ان میں سے پہلا جو وزن اللہ تعالیٰ نے عورت پہ نہیں ڈالا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی بنا کر مبعوث نہیں کیا۔ اب کیا علت ہے، کیا احکام ہے، اس پہ ہم لب کشائی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ یہ ہمارے موضوع سے خارج ہے، فقط ان کے نام لینا چاہتے ہیں۔ دوسرا جو اسلام کی شریعت مقدسہ میں جو ہے عورت کو منع کیا گیا اس کام سے، دوسرا وہ ہے قاضی بننا، یعنی قاضی اسلامی، نہ کہ عام عدالتوں میں جس طرح آج کل عورتیں جو ہیں وہ جج کے عنوان سے ہوتی ہیں، اس طرح کی نہیں، بلکہ اسلامی جو عدالت ہے اس میں عورت کا قاضی بننا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے پیش نماز بننا، یعنی مراجع نے یہ فرمایا ہے کہ عورتوں کو نماز پڑھا سکتی ہے لیکن کچھ خاص شرائط کے ساتھ، لیکن مردوں کو جو ہے وہ امامت نہیں کروا سکتی۔ اور اسی طرح مجتہد ہونا بھی عورت کے لیے پاسبل ہے، یعنی مجتہد بن سکتی ہے لیکن فتویٰ کا اختیار نہیں اسے، یعنی وہ اپنے استنباط پہ خود عمل کر سکتی ہے، قرآن و حدیث سے احکام جو ہے خود نکالے اور ان پہ خود عمل کر سکتی ہے، لیکن یہ کہ دوسروں کو فتویٰ دے کے ان احکام پہ چلنے کی تاکید کرے، اس طرح کا اختیار عورت سے سلب ہے۔ لہٰذا پہلی شرط جو ہے مجتہد میں وہ یہ ہے کہ اس کا مرد ہونا ضروری ہے، یعنی جو اپنا مرجع تقلید ہے، کیونکہ مجتہد جو ہے سب مرجع تقلید نہیں ہوتے۔ دوسرا یہ ہے کہ بالغ ہونا چاہیے، یعنی اگر مجتہد کوئی اللہ تعالیٰ کی عطا سے بلوغت سے پہلے اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ فتویٰ دے سکے لیکن ابھی بالغ نہیں ہوا، تو اس کی فتویٰ جو ہے اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے، شیعہ اثنا عشری، کیونکہ شیعت میں جو ہیں کچھ شیعہ جو ہیں وہ 4 امامی ہیں، کچھ شیعہ جو ہیں 6 امامی ہیں، اور پرانے زمانے میں کچھ شیعہ تھے 7 امامی، اور اسی طرح تھے کچھ 3 امامی۔ 3 امامی جو تھے ان کو کیسانیہ کہا جاتا تھا، اور 4 امامی جو ہیں وہ آج کل بھی موجود ہیں، یمن میں ہیں، وہ زیدیہ، اور اسی طرح 6 امامی جو ہیں ان کو آغا خانی بھی کہا جاتا ہے، اور شاید کچھ اور نام بھی ہوں۔ تو اس طرح کا اگر کوئی فقیہ ہو تو اس کی فتویٰ کو ایک اثنا عشری شیعہ جو ہے فالو نہیں کر سکتا، اثنا عشری یعنی 12 اماموں کا پیروکار۔ اور ایک اور شرط ہے مجتہد کے لیے، وہ یہ کہ عادل ہو۔ عادل سے کیا مراد ہے؟ عادل یعنی با تقوی، یعنی تمام حرام کاموں سے گریز کرتا ہو اور تمام جو واجبات ہیں ان کو انجام دیتا ہو، لہٰذا یہ شرط بھی مجتہد میں لازمی ہے۔ اور ایک اور شرط جو مجتہد میں ہے وہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے جو مراجع عظام ہیں، فتویٰ دینے والے مجتہدین ہیں، ان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو۔ اب کیسے معلوم ہو علم رکھنے والا ہو؟ انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیو میں جو ہے اس کو بیان کریں گے کہ عالم کو کس طریقے سے پہچانا جائے
اور عالم کی وضاحت بھی ہم جو ہے یہاں پہ کرنے والے ہیں. تو عالم ہونا چاہیے یعنی دوسرے مراجع سے علم میں زیادہ ہو. تو یہاں پہ ہم نے دوسرے سوال کا جواب بھی جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ مجتہد عالم یعنی وہ مجتہد جو استنباط میں یعنی احکام شرعی کو قرآن حدیث عقل سے جو ہے اخذ کرنے میں دوسرے مجتہدین سے زیادہ ماہر تر ہو، زیادہ فہیم تر ہو، اسی کو فالو کرنا چاہیے. اچھا، اب آتے ہیں تیسرے سوال پہ کہ کیا تقلید کی کوئی خاص نیت ہے؟ نہیں، کوئی خاص نیت نہیں ہے، لیکن یہ کہ بندہ جو ہے مثال کے طور پہ آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی کو فالو کرنا چاہتا ہے تو دل میں یہ ارادہ اس کا کافی ہے کہ آگے جو بھی مجھے شرعی مسئلہ پیش آیا تو میں آگا سیستانی کا فتویٰ معلوم کروں گا. اب فتویٰ کیسے معلوم کیا جاتا ہے یہ بھی ایک مفصل بحث ہے جس پہ ہم ہو سکتا ہے آگے جو ہے آہستہ آہستہ بحث کریں. لہٰذا یہاں تک جو ہم نے جان لیا کہ کس مجتہد کی تقلید کرنی چاہیے، اس میں کیا شرائط ہونے چاہیے، عالم کس کو کہتے ہیں، اور اسی طرح کیا مجتہد کی تقلید کرنے کے لیے کوئی خاص نیت ہے. نہیں، کوئی خاص نیت نہیں ہے، فقط دل کا یہ ارادہ کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ شرعی پیش آیا تو میں فلاں مجتہد کا حکم جو ہے یا اس کا جو فتویٰ ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کر کے اس پہ عمل کروں گا. اسی نیت اور ارادے کے ساتھ ہے اگر جو ہے کوئی کسی مجتہد کو فالو کرنا چاہے تو یہی کافی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.